قرآن مجید کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کیا چیز ہے؟ یہ باقی مخلوقات کی طرح مخلوق ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ عجیب نظریہ ہے قرآن و سنت کے مخالف کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اس کی صفات نہیں۔ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اور پھر آخرت میں اسی طرح؟ اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب اور بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرشتے کو دیکھا ہے نا؟ فرشتوں کو دیکھا ہے جب اللہ تعالیٰ طاقت دے، تو یہی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین، ہماری گفتگو جو ہے پچھلے کئی پروگرام سے وہ فرقہ باطلہ کے بارے میں جاری ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں خوارج کے جو عقائد ہیں ان کے بارے میں بات کی کہ ان کے باطل عقائد کون کون سے ہیں، ان کا رد آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیک۔ ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کیا چیز ہے؟ یہ باقی مخلوقات کی طرح مخلوق ہے یا کیا چیز ہے؟ یا آپ اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل اشرف اعلیٰ کلام ہے تو وہ کلام الہی ہے، بے شک قرآن مجید ہے۔ اس سے بڑا روئے زمین پر کوئی کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید کو مخلوق سمجھنا یا کوئی ایسی ویسی چیز سمجھنا، یہ قرآن کے عزت و احترام اور اس کے مقام و مرتبے کے ہی منافی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو ہر جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ جس طرح انسان مخلوق ہے تو اس کی صفات بھی مخلوق ہیں۔ انسان مخلوق ہے تو اس کی صفات بھی مخلوق ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ہیں، صفت العلم ہے، تو اب کوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کی صفت القدرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جب سے ہے تب سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو کسی بھی موصوف کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اس کے تابع ہوتی ہیں۔ اہل سنہ کا یہاں پر ایک عقیدہ ہے، وہ متفق ہے، سب لوگ جانتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی اضافت یا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے، ہر وہ چیز جس کی اضافت یا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے، اس کی دو اقسام ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ اضافت اعیان ہوگی، عین ذات، کسی ذات کی اضافت یا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں تو وہ ذات یقیناً مخلوق ہوگی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں رسول اللہ، تو یہاں پر رسول مخلوق ہیں۔ ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ کی اونٹنی مخلوق ہے۔ ہم کہتے ہیں بیت اللہ، مسجد الحرام اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ اضافت اعیان ہے۔ ایک ہے اضافت معانی کی، صفات کی اضافت یا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہاں پر اضافت الصفت الی الموصوف ہوتی ہے، صفت کی موصوف کی طرف اضافت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں علم اللہ، اللہ کا علم، قدرت اللہ، اللہ کی قدرت و طاقت، کلام اللہ، ایسے ہی ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام۔ تو اہل السنہ کا یہ متفق عقیدہ ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفات موصوف کے تابع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو مخلوق کہنا یہ تو جہمیہ، معتزلہ وغیرہ کا نظریہ ہے۔ صحیح۔ خوارج کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ؟ میں خوارج کا نظریہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ اگرچہ سندن اس میں کچھ کلام ہے، لیکن وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک شہرہ آفاق کتاب ہے، مختصر الصواعق المرسلہ۔ اس میں انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ ابراہیم الحربی فرماتے ہیں، میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس تھا، اچانک وہاں پر ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا
امام صاحب فتویٰ دیجئے، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ان الفاظہم بالقرآن مخلوقہ، کہ دوران تلاوت ہمارے الفاظ مخلوق ہوتے ہیں۔ اس نے ڈائریکٹ قرآن مجید کو مخلوق نہیں کہا، لیکن اس نے مجمل بات کی، احتمال والی محتمل بات کی۔ تو امام صاحب نے وہاں پر ایک ایسا جملہ، بلکہ ایک تھوڑا سا لمبا پورا کلام ہی ہے، وہ فرمایا، وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے۔ جی انہوں نے فرمایا یتوجہ العبد للہ تبارک وتعالی بخمسۃ اوجہ وہو فیہا غیر مخلوق، کہ کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کی قرآن مجید کے ذریعے جو عبادت کرتا ہے تلاوت وغیرہ کر کے، وہ زیادہ سے زیادہ 5 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت قرآن مجید کے ساتھ 5 طریقوں سے ہو سکتی ہے، اور ان 5 طریقوں میں قرآن مجید غیر مخلوق ہے۔ جی وہ 5 طریقے انہوں نے بتائے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا حافظ بقلب، وہ اپنے دل سے اس کو حفظ کرتا ہے، جس طرح ہم زبانیں یاد کرتے ہیں۔ جی وَتَلَاهُ بِلِسَانٍ، زبان سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، وَسَمِعَ بِأُذُنٍ، اپنے کانوں سے سنتا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں وَنَظَرَ بِبَصَرٍ، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَخَطَّ بِيَدٍ، اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ ان 5 طریقوں میں قرآن مجید غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت۔ پھر وہ آخر میں خلاصہ نکالتے ہوئے بتاتے ہیں، کہتے ہیں القلب مخلوق والمحفوظ غیر مخلوق، یہ دل تو مخلوق ہے، لیکن اس میں جو کلام الہی محفوظ ہوا ہے وہ غیر مخلوق وہ ہے۔ غیر مخلوق ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں والتلاوۃ مخلوقۃ، تلاوت تو انسان کا جو فعل ہے یہ مخلوق ہے۔ والمطلوب غیر مخلوق، جو چیز تلاوت ہوئی ہے قرآن مجید وہ غیر مخلوق ہے۔ غیر مخلوق ہے۔ پھر آگے رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں والنظر مخلوق، نظر جو ہے وہ مخلوق ہے۔ والمنظور الیہ غیر مخلوق، جس کی طرف دیکھا گیا ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ پھر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً فرماتے ہیں والسمع مخلوق، انسان کی سماعت تو مخلوق ہے۔ والمسموع غیر مخلوق، اور جو چیز سنی گئی ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں والکتابۃ مخلوقۃ، کتابت جو انسان لکھتا ہے وہ تو مخلوق ہے۔ والمکتوب غیر مخلوق، جو لکھا گیا ہے قرآن مجید وہ غیر مخلوق ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے یہ 5 طریقوں سے انسان قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ان 5 طریقوں میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ صحیح۔ اور خوارج کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ جی، خوارج کا جو نظریہ ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں اوورآل وہ قرآن و سنت کے مخالف ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا بھی تھا، فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ یہ قرآن پڑھیں گے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جی دیکھیں ان بد نصیب لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کو ہی مخلوق کہہ ڈالا۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ان کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین، جی اس میں فرماتے ہیں کہ خوارج کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ اب دیکھیں یہ اعتقاد اپنانے کا جو ہے اس کے مفاسد کیا ہو سکتے ہیں۔ کوئی انسان یہ پوچھ سکتا ہے جی اگر ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم کہہ دیں یا کوئی انسان بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے، جی تو اس کے نتائج بد یا قرآن مجید کے مقام و مرتبے میں کیا جو ہے وہ توہین وغیرہ ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو مخلوق کہہ دیں گے جی جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو مخلوق کی امپورٹنس اور ویلیو آپ جانتے ہیں، اور ہر مخلوق نے فنا ہونا ہے۔ فنا ہونا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام فنا ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ قرب قیامت، جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ مصاحف سے بھی اور سینوں سے بھی قرآن مجید کو اٹھا لے گا۔ قیامت جو آئے گی وہ مخلوقات پر آئے گی، اللہ تعالیٰ کی صفات پر نہیں آئے گی۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو نظریہ ہے، خوارج ہوں یا معتزلہ ہوں، جن کا بھی یہ نظریہ ہے، خوارج کا بھی یہی ہے، معتزلہ کا بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے۔
ڈاکٹر صاحب ان کے پاس دلائل کیا ہیں؟ اگر کوئی دلیل آپ ذکر کرتے ہیں یعنی ان کی طرف سے جو دلائل آتے ہیں جی جی، تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. وہ دلائل کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے ان کا ایک بنیادی اصول ہے جو فرق باطلہ ہیں یا کلامی فرق ہیں، وہ کہتے ہیں تقدیم العقل علی النقل. ٹھیک ہے. عقل کو نقل پر، نقل سے مراد قرآن و سنت، یہ عقل کو نقل پر مقدم کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نقل قرآن و سنت ہماری عقل کے تابع ہے، عقل ہماری قرآن و سنت کے تابع نہیں ہے. مثال کے طور پر ان کا یہ نظریہ ہے لاجک، کہتے ہیں جی اس کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں، ایک خالق اور ایک مخلوق ہے، جی تیسری ہستی کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ قرآن مجید خالق تو ہے نہیں، لہٰذا یہ مخلوق ہے. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. بھائی پھر اللہ تعالیٰ کی صفت علم وہ بھی مخلوق ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صفت سمع وہ بھی مخلوق ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صفت بصر وہ بھی مخلوق ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صفت ید وہ بھی مخلوق ہوئی، اللہ تعالیٰ کی صفت کلام وہ بھی مخلوق ہوئی. پھر تو کچھ بچا ہی نہیں. کچھ بھی نہیں بچتا. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی. پھر تو کچھ بچتا ہی نہیں. یعنی یہیں سے اصل خرابی کی اصل خرابی یہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ کی ذات سے الگ چیزیں مانتے ہیں. نعوذ باللہ. حالانکہ کوئی بھی موصوف بغیر صفات کے ہوتا ہے؟ اس روئے زمین پر کوئی موصوف آپ دکھائیں اس کی صفات نہ ہو. ہر ایک کی ہوتی ہیں. ہر موصوف، انسان تو انسان، جو حیوانات ہیں ان کی بھی صفات ہیں، صفات ہوتی ہیں. بلکہ وہ چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا، ان کی بھی صفات ہیں. ایسے ہی بالکل. مثال کے طور پر آندھی آتی ہے یا ہوا تیز چلتی ہے، آپ کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا ہے، ہوا ہمیں نظر تو نہیں آتی، محسوس ہم کرتے ہیں، محسوس لیکن اس کی بھی صفات ہیں. گرم ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بڑا اچھا ہے، سہانا ہے. جی. تو ہر چیز جو نظر نہیں بھی آتی اس کی بھی صفات ہے. لیکن یہ عجیب نظریہ ہے قرآن و سنت کے مخالف کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اس کی صفات نہیں. صحیح. یہ جو جہمیہ ہے یہ اللہ کی صفات کا سرے سے ہی منکر ہے. خوارج بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو اس لیے یہ جو نظریہ ہے یہ بالکل کھوکھلا ہے، بے بنیاد ہے، قرآن و سنت کے 100% منافی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ امت کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا ہے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتلا دیں کہ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے اور پھر آخرت میں اسی طرح؟ جی دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، یہ امپوسیبل ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیت ہی نہیں دی جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. اس کی باڈی کے اندر وہ سکیلز آپ کہہ لیں یا وہ پاور، وہ طاقت ہی نہیں ہے جس کی بنا پر وہ دیکھ سکے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا، سراپا نور ہے. بے شک. تو نور کو دیکھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے دنیا میں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی. سورج نور ہے نا، روشنی ہے. جی بالکل. اور روشنی کا جو منبع ہے سورج، ٹھیک ہے، گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، آپ ٹکٹکی باندھ کے سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں دیکھ سکتے. وہ کیا کہتے ہیں، مجھے ایک بڑی عجیب سی چیز یاد آئی ہے، یہ تیرے چہرے کی کشش تھی جو پلٹ کر دیکھا، ورنہ سورج تو دوبارہ دیکھا نہیں جاتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ سورج مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی. جی. مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی. ٹکٹکی باندھ کے 2-4 منٹ ہم دیکھیں ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہیں. یا خاص کر جب سورج گرہن لگا ہو اس وقت ڈاکٹر حضرات بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے سورج کو نہیں دیکھنا. اس طرح جو لوگ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں وہ ٹانکا لگا رہے ہوتے ہیں، آگ نکلتی ہے، وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ خاص قسم کے گلاسز پہن کے وہ کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یعنی انسان کی آنکھ تو اتنی سی روشنی جو ہے اس کے برداشت نہیں کر سکتی. پھر حدیث میں بھی موجود ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بذات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا. جی. کیا سوال تھا؟ حل رأیت ربک. دنیا کے بارے میں سوال ہو رہا تھا نا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. جی جی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دیکھا ہوتا جواب ہونا چاہیے تھا نعم، جی ہاں میں نے دیکھا ہے. بالکل. تو انہوں نے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ امپوسیبل ہے. اچھا. بلکہ میں یہاں پر مجھے ایک اور چیز یاد آئی. مشرکین مکہ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کیسے نبی ہیں، ان کو انسانی شکل میں بھیجا گیا، ہمارے اوپر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا ان کے ساتھ ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا، یہ تو ہمارے جیسے ہی انسان ہے، کسی فرشتے کو نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ملکا لقضی الامر. یہ مطالبہ اور ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں فرشتے کی، جی. یہ فرشتے کو بھی نہیں دیکھ سکتے.
اس کی اصل شکل میں. اگر ہم فرشتے کو بھیج دیتے لو انزلنا ملکن لقضی الامر، کب کا ان کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. انسان تو فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا. ہاں اگر اللہ ڈاکٹر تعالیٰ صاحب میں معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا، پردے اٹھا دیے گئے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ تو پھر ان لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا حل رأیت ربک، کیا آپ اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں فرماتے جی ہاں میں معراج پہ گیا تھا، میں نے دیکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث معراج کے بعد کی ہے؟ یہ تو مجھے بھی اس ٹائم ذہن میں نہیں ہے بات کی ہے، لیکن بعد میں یہ بات موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہتا ہے یہ بات کی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتی ہیں میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا اس آیت کے بارے میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، معراج کی بات ہو رہی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اس امت کی وہ پہلی فرد ہوں، عورت ہوں جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جبریل تھا، وہ جبریل کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. ڈائریکٹ جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. خواب میں دیکھا ہے یا دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے جاگتے ہوئے نہیں دیکھا. بلکہ ایک اور مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ نص ہے، وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت. یہ بات جان لو تم میں سے کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ فوت ہو جائے، مطلب دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. اچھا ایک بات رہ گئی تھی درمیان میں، بہت ضروری ہے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو. انسان جو ہے دنیا میں فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، عام حالات میں یہی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ملکا لقضی الامر. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو صلاحیت دے تب دیکھ سکتا ہے. جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے. اس طرح عام حالات میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. مختلف انبیاء کرام کے پاس فرشتے آئے، جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، لیکن ان کی کنڈیشن کیا تھی اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی اصلی حالت میں یہ دیکھنا، فرشتے کو دیکھنا انسان کے بس کی بات نہیں. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ تعالیٰ سراپائے نور ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرشتے کو دیکھا ہے نا. فرشتے کو دیکھا ہے جب اللہ تعالیٰ طاقت دے. تو یہی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے بھی دے سکتے ہیں. دے سکتا ہے لیکن اس نے دی نہیں ہے نا. ہم کب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا. یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، مسلم شریف میں ہے، جان لو تم میں سے کوئی جب تک فوت نہیں ہوگا اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. یہ میری اور آپ کی بات تو نہیں ہے، یہ تو زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو یہ جو ہم عقیدہ اپنا رہے ہیں، سیکھا ہے، لوگوں کو تک پہنچا رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے. بالکل ہمارے آڈینس کے لیے کوئی مت یہ سمجھے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے بتا رہے ہیں. نہیں، ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں، اہل السنہ کی بات کرتے ہیں. بے شک. میں یہ کر رہا یہاں پر وہ آیت پڑھنا چاہوں گا جس میں اشارہ ہے کہ دنیا میں نہیں انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا بلکہ آخرت میں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن، کون سا دن؟ قیامت کے دن. کچھ چہرے بڑے حشاش بشاش ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. تو اللہ کا کلام ہے نا، قرآن مجید ہے، اس سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کچھ اور چاہیے، وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، زیارت کروائیں گے. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے زیادہ محبوب اور بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو. سبحان اللہ. اسی وجہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نسائی شریف مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم. اے اللہ میں تیرے چہرے، دوبارہ ایک دفعہ دعا، اللہم انی اسألک،
لذت النظر الی وجہک الکریم، تیرے معزز چہرے کی طرف دیکھنے کی جو لذت ہے نا، میں اس کا سوال کرتا ہوں، سبحان وہ تو مجھے دیدار دے قیامت والے دن۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال کرنا ہی اس چیز کا مطلب ہے کہ ابھی تک وہ نہیں ملا۔ ابھی تک وہ نہیں ملا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا بھی ہے کہ وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ نے ہی خود فرمایا ہے کہ جب تک تم فوت نہیں ہوگے تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر قرآن مجید کی 20 آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں قیامت کے دن پر۔ اس طرح ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کے لیے کیے، اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے الحسنہ ہے۔ حسنہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں خود اس کی تفسیر فرمائی کہ اس سے مراد جنت ہے۔ وزیادہ، اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا۔ تو یہ انسان کی بھی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے، وہ اپنے مالک کو دیکھے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ دنیا میں بھی ایسے ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، سمجھانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ جی، کون سا بادشاہ ہے، کون سا مالک اور سردار ہے جو اپنی رعایا کے سامنے نہیں آتا؟ سب آتے ہیں۔ سب آتے ہیں۔ اور یہ ریلیشن شپ کی بہترین ریلیشن شپ کی انتہا ہوتی ہے کہ مالک اور جو سردار ہے وہ اور اس کی رعایا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو اور خوش ہوں۔ بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو انسان ہیں یا جو مومنین ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں کہ خوارج کا اس کے بارے میں کیا نظریہ، کیا وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، دنیا میں آخرت میں، دونوں کا بتا دیں۔ جی دیکھیں، یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ پہلے تو وہ قرآن مجید کے منافی عقیدہ اپنا لے، جس طرح خوارج نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا، وہ نعمت جس کا سوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور جو سب سے بڑی نعمت جو ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں جانے کے بعد، جو جنتیوں کے لیے بہت بڑی، اس کے انسان اپوزٹ عقیدہ بنا لے۔ اس وجہ سے اہل سنہ فرماتے ہیں اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تم خود ہی اس نعمت کے خلاف عقیدہ بنا رہے ہو تو لگتا ہے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہی اس نعمت سے محروم رکھے گا۔ تو خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں، خوارج کا بھی یہ عقیدہ ہے، معتزلہ کا بھی ہے، اور بھی کچھ لوگوں کا ہے، کچھ مرجیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، کچھ زیدیہ کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اس طرح اشاعرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن کوئی جہت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، دیکھا جا سکتا ہے، ان کا ایک عجیب ہی فلسفہ ہے۔ تو بہرحال خوارج کا نظریہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں عنایت فرمایا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، ہم نے خوارج کے کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ان کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔